السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا. حاضر خدمت ہے NG ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. محسوس نشستوں کا فیصلہ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ. چند دن قبل ایک سینئر سیاستدان نے پاکستان میں ڈیپ اسٹیٹ کے متحرک ہونے کی نشاندہی کی تو شرکاء محفل میں سے سنجیدہ نہیں لیے اور کہا کہ پاکستان میں ڈیپ اسٹیٹ بھی دراصل اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. لیکن اس سینئر سیاستدان نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں مختلف ہیں اور اس وقت عالمی قوتوں کے عمران خان کے حق میں اٹھائے گئے اقدامات پر نظر رکھیں اور غور کریں تو ہم سب کو ڈیپ اسٹیٹ کا کردار سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اس سینئر سیاستدان کے مطابق عالمی قوتوں کے اشارے پر ڈیپ اسٹیٹ کے کردار کا بڑا ثبوت کیا ہوگا. عمران خان کو ہر ٹھوس مقدمے میں اتنی تیزی سے ریلیف مل رہا ہے جو آج تک دنیا میں کسی شخصیت، بالخصوص پاکستان میں تو کیا کسی کو نہیں ملا. کہتے ہیں کہ بھلا دنیا میں ایسا بھی کبھی فیصلہ آیا ہے جیسا محسوس نشستوں کے کیس میں آیا ہے. یہ فیصلہ نہ آئین کے مطابق ہے اور نہ ہی آئین کے خلاف ہے، بلکہ عالمی قوتوں کے اشارے پر متحرک ڈیپ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے. جیسے محسوس نشستوں کا فیصلہ آیا، فوری طور پر IMF معاہدے کی منظوری کا اعلان ہو گیا. اس سے قبل امریکہ میں عمران خان کے حق میں مسلسل قراردادیں پاس ہونا اضافی واقعاتی شہادتیں ہیں جنہیں رد نہیں کیا جا سکتا. ان کے مطابق اس مرتبہ ہوا صرف یہ کہ یہ دو ججز نے اسٹیبلشمنٹ کی بجائے ڈیپ اسٹیٹ سے ہاتھ ملا لیا اور نومبر 2024 کے بعد الیکشن 2024 بھی کالعدم ہونے کی طرف حالات جاتے ہوئے نظر آئیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ واشنگٹن میں حالیہ پاکستان سفیر مسعود خان آج پاکستان پہنچ گئے ہیں. انہیں پوچھ لیں کہ پاکستان میں امریکن ڈیپ اسٹیٹ کن کن سے کیسے کیسے کام لے رہی، سب سمجھ میں آ جائے گا. پاکستان کے بحران کو لیبیا کی تاریخ سے سمجھو. مریم کیا سولر وولر دے رہی ہے؟ اس نے کچھ نہیں ہوگا. عوام ووٹ لنگڑے ہی ڈالے گی. کیوں؟ دنیا میں عوام کو سب سے زیادہ سہولیات لیبیا کے کرنل قذافی نے دی تھی. عوام کو روٹی، پانی، بجلی، تعلیم، صحت، پیٹرول، شادی کے اخراجات، بلا سود قرضے تقریباً مفت دیے ہوئے تھے. طاقتور فوج، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیاں، انفراسٹرکچر، تفریحی سہولیات، سب کچھ میسر تھا. مگر امریکہ نے قذافی کی بینڈ بجائی تھی. انہوں نے مرانڈو لنگڑے کتے جیسے کئی سیاسی کتے پالے، عوام کا برین واش کیا، جعلی جمہوریت کے سپنے دکھائے. مگر قذافی کی قیادت میں عوام کو میکسیمم مل رہا تھا. کوئی اور سسٹم اس سے زیادہ عوام کو کیا دے سکتا تھا؟ انہوں نے 70 سالہ بوڑھے قذافی کو گڑھے سے نکال کر بری طرح مارا پیٹا اور پھر گولی سے اڑا دیا. آج لیبیا کی عوام پینے کے پانی، روٹی اور بجلی تو ہماری طرح ہی ترس رہی ہے. ملک دہشت گرد جہادی تنظیموں کا اڈا بنا ہوا ہے. لوگ کتے کی طرح قتل کر دیے جاتے ہیں. پاکستان چونکہ امریکہ کے کیمپ سے نکل چین اور روس کی جانب رجحان دکھا رہا ہے، سی پیک کو بحال کر رہا ہے اور ایران سے پیٹرول لینے کا سوچ رہا ہے. 80% میڈیا اینکرز، صحافی، منافق میر متی طور جیسے ایجنٹ بذریعہ ٹائکون خریدے گئے ہیں اور یہ سب مل کر پاکستان میں بحران لا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جشن آزادی کے دن سے سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ. 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے عوام 14 اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے. 200 سے زائد اور 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے عوام کو سولر پینل 10% معاوضہ کی ادائیگی پر ملے گا. 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے عوام کو سولر پینل کی فراہمی کے 90% رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی اور بلا سود ادائیگی 5 سال میں ہوگی. سولر پینل کی فراہمی بینکوں کے ذریعے ہوگی. پنجاب حکومت نے سولر پینل کی فراہمی کی اسکیم کی تمام جزیات طے کر لی ہیں. سولر پینل کی فراہمی سے عوام کی بجلی بل میں 40% تک کمی ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف: عوام کو ریلیف دینا ہی میرا مشن ہے مشکل حالات میں، لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف. جولائی 14، 2024. تحریر ممتاز حاج. سپریم کورٹ کا محسوس نشستوں کا فیصلہ اور اس کے مضمرات. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل اس کو محسوس نشستوں سے محروم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر دائر درخواست پر جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ 5 کے مقابلے میں 8 کی اکثریت سے جاری کیا گیا ہے. اس فیصلے کو اگر صرف سرسری طور پر ہی دیکھیں تو ایک عمومی یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ عدلیہ نے ایک بار پھر سے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا ہے. یہی ایک تلخ حقیقت ہے جو اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے کہ آج پاکستان کے عدلیہ کیوں کر انصاف کی فراہمی میں دنیا میں سب سے نچلے درجے پر ہے. اس فیصلے کا تقابل اگر ہماری عدلیہ کے ان فیصلوں سے کیا جائے جو اس نے ملٹری ڈکیتوں، ضیاء الحق، مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے کہے تھے، تو اس فیصلے میں ان ماضی میں نظریہ غیر آئینی فیصلوں میں مکمل مماثلت نظر آتی ہے.
عدلیہ نے ماضی میں نہ صرف ملٹری ڈکیتوں غیر آئینی عمل کو قانونی قرار دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو آئین میں اپنی مرضی سے ترمیم کرنے تک کے اختیارات دیے گئے تھے۔ ان کے لیے ان ملٹری ڈکیتوں نے درخواست تک بھی دائر نہ اور خود عدلیہ کو بھی آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اور نہ ہی ہے۔ اس غیر آئینی فیصلے میں پی ٹی آئی کو محسوس نشستیں دینے کا کہا گیا ہے جس نے اس بارے میں نہ ہی کوئی درخواست دائر کی تھی اور نہ ہی اس کیس میں فریق تھی، اس لیے اس بارے میں اس مقدمے میں نہ ہی دلائل پیش کیے گئے اور نہ ہی اس پر کوئی بحث ہوئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما علی ظفر نے بھی آج اس فیصلے پر اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں گی اور جس لیے ہم نے درخواست دائر کی تھی، مگر یہ فیصلہ ہماری اپنی امیدوں سے بڑھ کر ہے جو اس فیصلے کے پس منظر اور ہماری عدلیہ کے گھرونے چڑھنے کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس فیصلے نے پارلیمنٹ اور آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں غیر آئینی طور پر مداخلت کی ہے۔ اس میں خود بخود ان تمام اراکین کو جو قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے تھے اور آج بھی نہ صرف ان کا حصہ ہیں بلکہ اس کے تمام امور میں اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے حصہ لیتے رہے ہیں، جن میں مختلف عہدوں کے انتخابات میں بھی حصہ لینا بھی شامل تھا، ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا اور دیگر کو اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ اس طرح سے آج سپریم کورٹ نے فلور کروسنگ کو قانونی جواز فراہم کر دیا ہے اور ان کو دوبارہ سے اپنے کاغذات درست کرنے اور اس عمل کی تکمیل کے لیے ان اکثریتی ججز کے چیمبر رجوع کرنے کا کہا ہے جو عدلیہ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ اس طرح سے سپریم کورٹ کے آفس کو ایک غیر قانونی سہولت کاری کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے قانونی طور پر اس کا انتخابی نشان واپس لیا تھا اور اس کی سپریم کورٹ میں اپیل بھی خارج کر دی تھی تو پی ٹی آئی کے امیدواروں نے خود ہی اپنے طور پر آزاد امیدواروں کے ان انتخابات میں نہ صرف حصہ لیا تھا بلکہ ان کی اکثریت نے اس بارے میں اپنے حلف نامے بھی جمع کروائے تھے۔ کسی نے بھی اپنی پی ٹی آئی ان سے وابستگی کو شامل کرنے کے خلاف کوئی اپیل بھی کسی بھی کورٹ میں دائر نہیں کی تھی۔ کامیابی کے بعد بھی ان آزاد امیدواروں نے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی جبکہ ان کے لیے پی ٹی آئی میں شمولیت کا راستہ بھی کھلا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور خود پارلیمنٹ کے اختیارات میں غیر قانونی مداخلت کے مترادف ہوگا۔ قانونی طور پر زیادہ سے زیادہ عدلیہ ان محسوس نشستوں کو سنی اتحاد کونسل کو دینے کا قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتی تھی، مگر یہ فیصلہ ان کے مفادات کا مکمل طور پر تحفظ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان محسوس نشستوں میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں شامل ہیں اور قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل کو کسی طور پر بھی اقلیتوں کی نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس جماعت کے آئین کے تحت کوئی غیر مسلم اس زمان کا رکن نہیں بن سکتا۔ اب اگر اکثریتی فیصلے کے بعد ملک میں دوبارہ سے سیاسی اور آئینی بحران شروع ہو گیا ہے اور اس پر ہرگز صرف بحث و مباحث جاری رہیں گے بلکہ اس کے خلاف شاید اپیلیں بھی دائر کی جائیں، اگر ہم اس فیصلے کے سیاسی مضمرات پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس فیصلے سے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تمام قومی اور صوبائی حکومتیں اس طرح کام کرتی رہیں گی۔ جہاں تک اپنی ترمیم کا تعلق ہے تو وہ حکمران اتحاد کے لیے ایک مسئلہ رہے گا، مگر اگر حکومتی اتحاد اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا اعتماد حاصل کر لے گی تو یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی آئینی ترمیم کے چند مطلوبہ پی ٹی آئی کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کی مضمرات پر بحث جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ملک جس معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے اس میں کسی قسم کی محاذرے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے میں محسوس حالات کا جگہ جگہ پر ذکر کیا گیا ہے جو اس بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا گیا ہے بلکہ خود سے محسوس حالات کو تصور پیش کرتے ہوئے مکمل طور پر نظریہ ضرورت کا دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے اب یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے عدلیہ کے غیر آئینی فیصلوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرے تاکہ ملک میں آئین، قانون اور عوام کے متحد پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو سکے اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکے جو موجودہ معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ واضح رہے کہ چند ملکی و غیر ملکی عناصر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ چند برسوں سے سازشوں میں مصروف ہیں اور اس کے لیے بہت بھاری فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ریاستی اداروں میں موجود عناصر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور اس موقع پر عوام اور ریاستی اداروں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے انشاءاللہ۔ تحریر ممتاز ہاشمی۔